رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمدہ استتماما لنعمتہ واستسلاما لعزتہ واستعصاما من معصیتہ واستعینہ فاقتا الی کفایتہ وصلی اللہ علی سیدنا وحبیبنا ابی القاسم المصطفیٰ محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما الحجہ بقیۃ اللہ العظم روحی وارواح العالمین لہ الفدا ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یکسب اثما فانما یکسبہ علی نفسہ وکان اللہ علیما حکیما۔ قرآن مجید سورہ نساء کی آیت نمبر 111 جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جس نے بھی کسی گناہ کو انجام دیا اس نے اپنے نفس کو نقصان پہنچایا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، بہت زیادہ جاننے والا ہے اور بہت زیادہ حکمت والا ہے۔ اس آیت شریفہ کے ضمن میں گناہ کی معرفت یا گناہ کی پہچان کے عنوان سے کل جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں ہے۔ کل کی گفتگو میں مقدمے کے طور پہ ہم نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اگر انسان کسی گناہ کو انجام دیتا ہے تو ظاہر میں بھلے ہی وہ یہ سمجھے کہ سامنے والے کا نقصان ہے، در واقع اس کا ہی نقصان ہے، کسی اور کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت شریفہ پیش کی تھی جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور یہ سمجھ لو، یہ جان لو کہ وہ اللہ کہ اس کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور اپنے اور مومنین و مومنات کے گناہوں کے لیے استغفار کرو۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ، اللہ تمہاری حرکت اور ٹھہراؤ سب کچھ جاننے والا ہے۔ ماہ مبارک رمضان سے پہلے ہم کو اپنے گناہوں کی مغفرت کر لینی چاہیے تھی، اگر نہیں کی ہے تو اب حتماً ہم اپنے گناہوں کی مغفرت کروانے کی کوشش کریں، خدا کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ لہٰذا ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس طریقے سے ہر چیز کا ایک نیا سال ہوتا ہے، سال شروع ہوتا ہے، اسی طریقے سے وہ لوگ کی جو سیر و سلوک کرتے ہیں، جو کمال کی طرف جاتے ہیں، تکامل کے راستے پہ ہیں، ان کا بھی نیا سال ماہ رمضان المبارک سے شروع ہوتا ہے۔ لہٰذا شعبان کے مہینے تک وہ اپنے جو بھی گزشتہ اعمال ہیں ان سب کو حل کرنے کی کوشش کر لیں۔ اس سال تو تاخیر ہو گئی، ابھی جو وقت ہے اس میں حل کریں۔ اگلے سال سے کوشش یہ ہو کہ شعبان میں جو بھی ہمارے گناہ ہیں ان کو ہم بخشوا لیں۔ اسی سلسلے میں امام رضا علیہ السلام کے خطبے کا ایک جملہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس میں امام فرماتے ہیں اللہم ان لم تکن غفرت لنا فیما مضی من شعبان، پالنے والے جو شعبان کا مہینہ گزرا ہے، جو ایام گزر گئے ہیں، اگر تو نے ان ایام میں ہم کو نہیں معاف کیا، ہماری مغفرت نہیں کی، فاغفر لنا فیما بقی من، تو باقی کے جو دن بچے ہیں ان میں ہماری مغفرت فرما دے۔
رجب و شعبان میں پوری طریقے سے ہم اپنا حساب و کتاب کلیئر کر لیں، تاکہ جب ماہ مبارک رمضان میں جائیں تو ہمارا نیا حساب کھلے اور بہتر طریقے سے آگے بڑھیں۔ گناہ کی تعریف کے سلسلے میں کل ہم نے لفظ گناہ کے معنی بتائے تھے۔ گناہ عربی میں اس کو ذنب کہتے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانی، جن چیزوں کو اللہ نے منع کیا ہے یا انسان اس کو انجام دے، یا جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو نہیں کرے، اس کو گناہ کہا جاتا ہے۔ خوب الگ الگ اس کی قسمیں الگ الگ، ہم نے بتایا کہ قرآن مجید میں گناہ کو الگ الگ کئی ناموں سے یاد کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ اگر آخر تک وقت رہا تو ان ناموں کی ممکن ہوئی تو ہم وضاحت بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس معنی کے بعد اس گناہ کی حیثیت کیا ہے، تھوڑی سی بات آج اس پہ۔ در واقع جب انسان گناہ کرتا ہے تو صحیح معنوں میں ایک حریم ہوتا ہے اس کے چاروں طرف۔ حریم سمجھتے ہیں، لفظ حرم سے ہے، حرم، احرام، تکبیرۃ الاحرام، باؤنڈری سمجھ لیجئے۔ ایک باؤنڈری ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے، حد ہوتی ہے، انسان در واقع اس حد کو کراس کر جاتا ہے۔ بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ گناہ چھوٹا ہے، یہ گناہ بڑا ہے۔ چھوٹے اور بڑے کو ہم دو اعتبار سے دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے گناہ کیا، یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ کیا کیا ہے تو بات کی بات آئے گی۔ گناہ کیا یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، کیا پہ بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس پوری گفتگو میں موردی بات نہیں ہوگی ہماری کہ مثلا غیبت کو پہچانے، جھوٹ کو گرچہ ضروری ہو، بہت اہم ہے، اس پہ کتابیں ہیں، حتماً آپ لوگ پڑھیں اور پہچانیں، لیکن ہم اس بیسک چیز پہ بات کریں گے تاکہ وہاں تک نوبت پہنچنے ہی نہ پائے۔ تو ابھی کیا یہ وہ بات کی بات ہے۔ خود گناہ کیا یہ انسان کی بہت بڑی غلطی ہے۔ ایک مثال دیں اور مثال دے کے پھر ہم اپنے مطالب کو آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ بالفرض مثال کے طور پہ آپ فرض کیجئے کہ ایک ایسا موقع ہو کہ آیت اللہ سیستانی تشریف لیا، یا بالفرض رہبر معظم آ گیا ہے نا۔ اب ہر آدمی چاہے گا کہ ان کی گفتگو کو سنے، ملاقات کرے۔ سب سامنے آ کے بیٹھ گیا، رہبر ہیں سامنے یا غیر سیستانی، ظاہر سی بات ہے کہ عالم اسلام، عالم تشیع کی بڑی شخصیت ہے، برجا ہیں، ولی فقیہ ہیں، ان کا حکم ہمارے پر لازمی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر انہوں نے یہ کہا کہ اس مجمع میں کوئی بھی اپنی جگہ سے ہلے گا، کھڑا نہیں ہوگا، مثلا کوئی بھی اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہوگا، جیسے ہی انہوں نے منع کیا، ایک شخص نے سنا اور سنتے ہی اس نے تھوڑا سا اونچا ہو کے دکھا دیا، آپ کیا کہیں گے اس کو؟ ابھی کتنا کھڑا ہوا یہ بات کی بات ہے، اس سے بحث نہیں ہے کہ پورا کھڑا ہوا، آدھا کھڑا ہوا۔ پورا مجمع اس کو ملامت کرے گا کہ جب رہبر نے منع کیا تھا کہ کھڑے مت ہونا تو تم نے نافرمانی کیوں کی، ہے کہ نہیں ہے؟ تم نے رہبر کی نافرمانی کیوں کی؟ جب مثلا آغا سیستانی نے منع کیا تھا کہ مت کھڑے ہو تو تم نے نافرمانی کیوں کی؟ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ کتنا کھڑے ہوئے تو بات کی بات ہے، تم ہلے ہی کیوں اپنی جگہ سے؟ ہر آدمی کے ذہن میں اتنا ہی سوال ہوگا، کتنے کھڑے ہوئے اور کیا وہ بات کی بات ہے۔ مسئلہ یہ کہ جس چیز کے لیے منع کیا تھا، جو باؤنڈری بنائی گئی تھی، جو حریم بنایا گیا تھا، تم نے اس حریم کو کراس کر دیا۔ تمہاری جو حیثیت تھی، تم اس حیثیت کو کراس کر گئے۔ ایک مکان ہے، ساتھ میں پڑوسی کا مکان ہے، ملا ہوا، دیوار ایک ہے۔ ایک آدمی نے کیا کیا کہ اپنی دیوار کو توڑا اور پڑوسی کے یہاں جا کے بزیادہ نہیں 2 فٹ قبضہ کر لیا۔ ابھی کتنے فٹ قبضہ کیا وہ الگ بات ہے،
بات یہ ہے کہ آپ نے پڑوسی کی دیوار کو توڑا، اس کے گھر میں داخل ہو گئے، وہ سیکنڈری چیز ہے کہ دیکھا جائے گا کہ کتنے فٹ داخل ہوئے، وہ بات کی بات ہے، یہ نہیں کہ وہ اہم نہیں ہے، اس کی اہمیت۔ بیسک چیز یہ ہے کہ جو آپ کی حد تھی آپ نے اس حد کو کراس کر دیا۔ کوئی ہے کہ جو اس مسئلے پہ آپ کو کہے گا کہ نہیں چلتا ہے چلو چھوڑو؟ ہے کوئی ایسا؟ پڑوسی ہے، فاسق ہو، فاجر ہو، گنہگار ہو، جیسا بھی ہو، اس سے بحث نہیں ہے، جو بھی ہے، لیکن جو اس کا حق تھا آپ نے اس حق کو، جو آپ کی حد تھی، اپنی حد کو کراس کیا، ہے کہ نہیں؟ باقی دنیا کے سارے مسائل میں لوگ اس کی ملامت کریں، لیکن جب یہ مسئلہ پیش آئے گا تو ہر حق پسند یہ کہے گا کہ آپ نے تجاوز کیا، بھلے ہی آپ کتنے دیندار ہو، مذہبی ہو، وہ کتنی غلط ہو۔ تجاوز کس نے کیا ہے؟ آپ نے تجاوز کیا ہے۔ دنیا کا نظام، دنیا میں امنیت بھی اسی پہ ہے کہ انسان اپنی حد میں رہے، اپنی حد کو نہیں کراس کرے۔ روڈ پہ انسان چلتا ہے تو جلدی سے ہمت نہیں کرتا ہے کہ بجائے لیفٹ کے رائٹ چلے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی حد اسی میں۔ ہر جگہ ہماری ایک حد ہے، ایک ہماری لمٹ ہے، اور جیسے ہی انسان اس لمٹ کو کراس کرتا ہے تو اس کراس کرنے والے کو سب ملامت کرتے ہیں۔ یہ کراس کرنا گناہ ہے اور یہ ملامت کرنا نہی عن المنکر ہے۔ یہ جو کراس کیا جاتا ہے اس کو گناہ۔ مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ اگر ہم پڑوسی کے لیے حد کو کراس کریں، اگر ہم کسی شخصیت کے لیے کراس کریں، حتیٰ روڈ پہ کراس کریں، تو ہر آدمی آ کے کہتا غلط ہے۔ وہ کہ جو خالق کائنات ہے، جب اس نے ہمارے لیے ایک لمٹ بنائی ہے اور جب ہم اس لمٹ کو صبح و شام کراس کرتے ہیں، کوئی نہیں آ کے پوچھتا ہے کہ تم نے صحیح کیا کہ غلط کیا، کوئی آ کے نہی عن المنکر نہیں کرتا۔ اور یہاں پہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ ذات پروردگار ہمارے درمیان کتنی مظلوم ذات ہے۔ چونکہ ہم لوگوں کے یہاں یہ الگ سے ہم جملہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں کہ چونکہ ہم لوگوں کے یہاں جو مصائب کا تصور ہے، وہ مصائب کا تصور صرف یہ ہے کہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، تلوار ہے، ایسا نہیں کہ وہ مصائب نہیں ہے، وہ بھی مصائب ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ تشریف اس میں کوئی وہ نہیں ہے، لیکن کچھ ایسے مصائب بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پہ شخصیت کو خرد کیا جاتا ہے، جہاں پہ ان کے مقام کو چھینا جاتا ہے، جو ان کا زیارتوں میں پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، ان پہ لعنت ہو کہ جنہوں نے آپ کو آپ کے مقام سے ہٹایا ہے کہ نہیں زیارتوں میں۔ چونکہ ہمارے یہاں مسائل ان چیزوں کو لے کے وہ شعور نہیں ہے، اس لیے ہم کو یہ نہیں لگتا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ بھی ہم نعوذ باللہ، اب اس کو تجاوز کہیں یا نافرمانی کہیں یا حد کو کراس کرنا کہیں، یا یہ کہ ہم مثلاً ایک ظلم کرتے ہیں ذات پروردگار کے ساتھ کہ اس کے اوامر کو، اس کی باتوں کو بہت آسانی سے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہمارے درمیان یہ؟ ہم چھوٹے موٹے لوگوں کا بہت خیال رکھتے ہیں اور جو خالق کائنات ہے اس کا ذرا بھی خیال نہیں رکھتے۔ کتنی سامنے کی چیز ہے۔ لہٰذا گناہ کیا وہ بات کی بات ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے اور سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو ہماری لمٹ تھی ہم نے اس لمٹ کو کراس کر دیا، جو ہماری حد تھی ہم نے اس حد کو کراس کر دیا۔ لہٰذا گناہ در واقع قانون الہی کی جو حد ہے، جو سرحد ہے، جو باؤنڈری ہے، اس باؤنڈری کو کراس کرنے کا نام گناہ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ کبھی انسان یہ تصور نہ کرے کہ تو چھوٹا سا گناہ ہے۔ یہ خود ایک گناہ ہے کہ انسان کسی گناہ کو چھوٹا سا گناہ تصور کرے۔ قانون کو توڑا ہے آپ نے۔ قانون توڑنے والا کس کی شان میں؟ وہ بھی کس؟ خالق کائنات کی شان میں۔ کسی محلے کا حاکم نہیں ہے، کسی شہر کا حاکم نہیں ہے، کسی صوبے کا حاکم نہیں ہے، کسی ملک کا حاکم نہیں ہے، کائنات کا، اتنی بڑی دنیا کا حاکم ہے جس کو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ کسی کو معلوم ہے دنیا کتنی بڑی ہے؟
دنیا سے مراد صرف زمین آسمان کی بات نہیں ہے، پوری کائنات. کسی کو معلوم ہے کتنی بڑی ہے؟ نہیں معلوم کسی کو. اس کائنات کا حاکم ہے. اس نے ہمارے لیے قانون بنایا، قانون کی لمٹ بنائی، اور ہم اس لمٹ کو کراس کرتے ہیں. کس مسئلے میں کراس کرتے ہیں؟ ذاتی مسئلے میں، شیطان کے. یہاں پہ ایک مسئلہ پیش آتا ہے، خالص بندہ. اللہ کا خالص بندہ کسے کہتے ہیں؟ خالص بندہ جو صرف اللہ کا بندہ ہو، کسی اور کا نہیں بندہ ہو. یہ ایک پوری تفصیل ہے، ابھی ہم اس تفصیل میں نہیں جائیں گے، مختصر اس بات کو پیش کر کے آگے بڑھیں گے. اللہ کا خالص بندہ. خالص بندہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو صرف اللہ کا بندہ ہو، کسی اور کا بندہ نہ ہو. اس سے تو کسی کو انکار نہیں نا کہ ہم صرف اللہ کے بندے. کوئی مانتا ہے کہ ہم ابلیس کے بندے ہیں؟ کوئی نہیں مانتا، لیکن ہے. جتنے پرسنٹ ہم اللہ کو فالو کرتے ہیں اتنے پرسنٹ اللہ کے بندے ہیں. جتنے پرسنٹ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی فالو کرتے ہیں اتنے پرسنٹ ہم ابلیس کے بندے ہیں. ابلیس کی بندگی کرتے ہیں، ابلیس کی نعوذ باللہ عبادت کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن. یہ امام جواد علیہ السلام کا قول ہے، بہت مشہور ہے. مناسق اعلی ناطقین، جس نے بھی کسی بھی بات کہنے والے کی بات کو سنا، اس نے اس کی پرستش کی. اگر یہ بات کہنے والا اللہ کی طرف سے بات کہہ رہا تھا تو اس نے اللہ کی عبادت کی، اور اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے کہہ رہا تھا تو اس نے شیطان کی پرستش کی. کس کے بندے ہیں؟ اللہ کے خالص بندے. جب انسان اللہ کا خالص بندہ بن جاتا ہے تو یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں گناہ سے پاک ہو جاتا ہے. گناہ سے بچنا آپشن نہیں ہے، واجب ہے، ضروری. کل یہ بات ہوئی تھی نا، جو تقوی کی کنڈیشن ہے، جو تقوی منیمم تقوی واجب ہے، آپشن نہیں ہے، مستحب نہیں ہے، مباح نہیں ہے، واجبات میں سے. گناہ سے بچنا واجب ہے، کیونکہ گناہ کیسے ہوگا؟ یا کسی واجب کو ترک کریں گے تو ظاہر ہے کہ واجب چھوڑ دیا، یا کسی حرام کو کریں گے تو ظاہر ہے حرام سے بچنا واجب. اس کے علاوہ تو گناہ کی صورت نہیں ہے نا. البتہ ابھی اس کے علاوہ ہم وہ پیش کریں گے باتیں کہ جس کو بعض علماء نے بتایا ہے کہ جب انسان کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے تو انسان اس کو بھی گناہ تصور کرتا ہے. اور بعض جگہوں پہ معصومین نے اشارہ کیا اس کی طرف. انشاءاللہ اگر گفتگو وہاں تک پہنچی تو ہم اس کو بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. یہ اسٹیپ ہوتے ہیں، جب ہم گناہ کرتے جاتے ہیں تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھتے جاتے ہیں. لہذا انسان جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کرتا ہے، یعنی اللہ نے جو ہمارے لیے ایک حد بنائی ہے، جو ایک لمٹ بنائی ہے، ایک جو قانون، اس کو ہم تجاوز کرتے ہیں، اس کو کراس کر کے آگے نکل جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا؟ گناہ یعنی اللہ سے بغاوت کا اعلان. پالنے والے تو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مت کرو، اس کے آگے تو الفاظ بھی سخت ہیں. آسان ہے. میں نے مثال دی تھی نا کہ رہبر معظم کہہ رہے نہیں کھڑے ہو، جیسے ہی کہا نہیں کھڑے ہو، ایک آدمی کیا کہنا چاہتا ہے وہ کھڑا ہو کے؟ کیا مقصد ہے؟ یہی تو مقصد ہے نا کہ ہم یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کو، ابھی کتنا کھڑا ہوا وہ الگ بات ہے، لیکن یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی بات کو نہیں مانتے. انشاءاللہ آگے ابھی کسی موقع ہم بتائیں گے کہ مختلف معصومین سے، امام حسین علیہ السلام سے بھی، دوسرے معصومین سے روایت ہے کہ ان 5 کاموں کو کر لو پھر جو دل چاہے گناہ کرنا. اس میں سے یہ ہے کہ اللہ کی حکومت سے نکل جاؤ، پھر جو دل چاہے گناہ کر لینا. ایک ہے اس میں سے، اللہ کی حکومت سے نکل جاؤ، کیونکہ جس کی حکومت میں ہو جب اس کے حکم کے خلاف چلو گے تو اس کو بغاوت کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ بغاوت. گناہ یعنی اللہ کے سامنے اعلان بغاوت. عمدن نہیں کرتا، جو بھی گناہ کرتا عمدن یہ اعلان کر کے یہ سوچ کے نہیں کرتا، لیکن ہے یہی. ہم اس کو سوچیں نہ سوچیں،
ہے یہی قانون پروردگار کی اہمیت نہیں ہمارے سامنے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. تبھی تو وہ گناہ ہوتا ہے. گناہ یعنی انسان پروردگار کی بندگی سے باہر نکل جائے اور شیطان کی بندگی میں آ جائے، پروردگار کی ولایت سے باہر نکل جائے اور شیطان کی ولایت میں آ جائے. آیت الکرسی پڑھتے ہیں نا سب لوگ، بہت خوبصورت آیتیں ہیں اور مختلف موقعوں پہ یہ آیتیں ہم کو یاد ہونی چاہیے. ولایت کے مسئلے میں دو چیزیں ہیں کلیئر ایک دم واضح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ ولی الذین آمنوا. پھر دوسرا پہلو کیا ہے؟ والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت. دو ولی، دو لوگوں کی بات کو مانا. ایک ذات پروردگار کہ جو صاحبان ایمان کا ولی ہے. جیسے ہی آپ اس سے باہر گئے منزل کفر میں آئے، اور جیسے ہی منزل کفر میں آئے ویسے ہی کہاں پہنچ گئے؟ والذین کفروا اولیاءہم، اپنے آپ کو طاغوت کے حوالے کر دیا. نہیں معلوم وعدے کر رہے ہیں کہاں تک پہنچ پاتے ہیں، لیکن کسی دن انشاءاللہ اس کفر کی بھی وضاحت کریں گے. جس طریقے سے شرک کی قسم ہے ویسی کفر کی بھی قسم ہے، اسٹیپس ہیں، اس کے مدارج ہیں الگ الگ اس کے. لہٰذا جیسے ہی انسان اللہ کی اطاعت سے باہر نکلتا ہے ویسے ہی خود بخود آٹومیٹک وہ طاغوت کی ولایت میں، طاغوت کی اطاعت میں، طاغوت کی بندگی میں آ جاتا ہے. گویا یہ عملی. اب یہ بندہ وہ ہے کہ جو زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ، زبان سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، زبان سے کہتا ہے وحدہ لا شریک لہ، لیکن عمل کیا کہتا ہے؟ یہاں پہ جو ہم نے کل آپ کی خدمت میں بات پیش کی تھی کہ انسان کے عمل اور نظریے میں فرق ہو جاتا ہے. زبان تو یہ کہہ رہی ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی لائق عبادت نہیں ہے، اور عمل اس کی بھی عبادت، اس کی بھی عبادت، اس کی بھی بات مان لیا، اس کی بھی بات مان لیا، پیسے کی بھی عبادت، کلچر کی بھی عبادت، پاور کی بھی عبادت، مین پاور، سب کی عبادت. کتنے اللہ ہو گئے اس کے؟ بے انتہا. کچھ شمار تو نہیں ہے نا، کچھ طے تو نہیں کیا ہے کہ ہماری لسٹ میں صرف مثلا 4-6 اللہ ہو سکتے ہیں، 10 ہو سکتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی سامنے آئے گا تو نہیں مانیں گے. نہیں، جس کو طاقتور دے گا اس کو اللہ مان لیا. یہی چیز اگر اعلان کر کے ہو تو ہم ان پہ ملامت کرتے ہیں کہ تم مثلا 365 خداؤں کو کے سامنے سر کو جھکاتے ہوئے تھے. اور یہی اگر ٹھیک ہے کہ وہ اسٹیج نہیں ہے، چونکہ اعلان کر کے نہیں ہے، زبان سے اقرار نہیں ہے، کفر کی منزل وہ نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن راستہ وہی ہے. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ مومن کو ہم پوری طریقے سے وہاں پہ ملائے، نہیں، غلط ہے، ممکن ہی نہیں ہے. مومن کو اس سے قیاس کرنا ہی نہیں ممکن ہے. لیکن جہاں جہاں پہ یہ مومن اللہ کی بندگی اور اللہ کی ولایت سے نکل رہا ہے تو جس کی پناہ میں جا رہا ہے اس کو کیا سمجھ کے تسلیم کر رہا ہے؟ یہ بغاوت کر کے جس کی پناہ میں جا رہا ہے اس کو کس بنیاد پہ ایکسیپٹ کر رہا ہے، کس بنیاد پہ مان رہا ہے؟ لہذا گناہ یعنی انسان اللہ کی بندگی سے نکل جاتا ہے. اب وہ چاہے جس کی بندگی کرے، چاہے دولت کی کرے، عہدے کی کرے، فلاں کی کرے، فلاں کی کرے، فلاں کی کرے، در واقعی ساری بندگی ابلیس کی ہوتی ہے. ساری بندگی ابلیس کی ہے، جا کے ابلیس کی بندگی کرتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان کے وجود میں تبدیلی پیدا ہونے لگتی ہے. یہ کنڈیشن، اس کو پہچانے آپ. کیسی تبدیلی پیدا ہوتی ہے انسان کے وجود میں؟ یہ بچے، چھوٹے چھوٹے بچے، کہتے نہیں بچے معصوم ہوتے ہیں، واقعی معصوم ہوتے ہیں. جب بچے پیدا ہوئے تو ایک بہت ہی خود تربیت کا ایک الگ موضوع ہے، ابھی تربیت پہ بات کریں گے تو چیزیں سامنے آئیں گی کہ مثلا بچے گناہوں کو، برائیوں کو پہچانتے کیسے ہیں.
کوئی چیز تو ہے نا ان کے سامنے پہچنواتی ہے، برائیوں کو پریزنٹ کرتی ہے. یہ ایک تربیت کا موضوع ہے. ہمارے یہاں بڑی اہم چیزوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے. فیملی مسائل، شادی سے پہلے لڑکوں کو بتایا جائے کہ بھائی اب آپ کی فیملی ہونے والی ہے، آپ کی ذمہ داری ہے، کیسے اس کو نبھائیں گے. بچے سے پہلے بتایا جائے اس کو کہ بچے کی تربیت کیسی ہوتی ہے. ان چیزوں پہ اسلام میں سب کچھ ہے، لیکن بہرحال ہم لوگ اس پہ نہیں کرتے ہیں کچھ. بچے پیدا ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں، ایک ایج تک اللہ نے ان کے اوپر تکلیف نہیں عائد کی، لہٰذا وہاں تک حرام و حلال کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک منزل وہ آتی ہے کہ جہاں پہ جب یہ ممیز ہوتے ہیں اور اچھے برے کی تمیز ہوتی ہے، وہاں سے پھر بہت ساری چیزیں سامنے آنے لگتی ہیں. یہ الگ الگ ان کی تبدیلی ہوتی ہے. ایک مطلب تو ایک دم ہی معصوم ہوتا ہے، تھوڑا بڑا ہوا، پھر ایک وہ کہ جہاں پہ جس کو ہم کہتے ہیں ممیز ہو گیا، اچھے برے کی تمیز. پھر ایک منزل وہ آتی ہے جہاں پہ آ کے وہ بالغ ہو جاتا ہے، اور اسی بیچ ایک منزل ہوتی ہے جسے کہتے ہیں راشد، چاہے وہ ہو سکتا ہے بالغ ہونے کے آس پاس ہو یا تھوڑا بعد میں ہو، یعنی اس کے اندر عقلی رشد ہوتا ہے کہ بہت سی چیزوں کو مینیج کر سکے، عقل کے اعتبار سے وہ کامل ہو جاتا ہے. یہ الگ الگ اسٹیج. یہ بچہ جو معصوم ہے، البتہ معصوم ہونے کا مطلب ہی نہیں کہ وہ معصومین کی فہرست میں لے آئیں، ہے نا. وہ جو 14 معصومین ہیں وہ بے مثال ہیں، ان کی کوئی مثال نہیں ہے، ان سے کسی کا مقایسہ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے یہاں جب کہا جاتا ہے معصوم کتنے ہیں، ابھی بچوں سے پوچھیے معصوم کتنے ہیں؟ 14. 1,23,999 انبیاء بھی تو معصوم ہیں، کوئی ان کو کیوں نہیں کہتا ہے؟ کہنا کیا چاہیے 1,24,013، کیونکہ رسول تو اسی میں سے. کوئی کہتا ہے 1,24,013 اس لیے کہ جو 14 معصومین ہیں یہ عصمت کے بلند ترین درجے پہ فائز ہیں، بے مثال ان کی عصمت ہے. ورنہ انبیاء بھی معصوم ہیں اور بھی بہت سارے. تو یہ بچے بھی معصوم ہوتے ہیں. یہ وہ والی عصمت نہیں ہے جو انبیاء اور ائمہ والی عصمت ہے. یہ معصوم ہے اس معنی میں کہ انہوں نے گناہ نہیں کیا ہے. یہ ایک پاکیزگی ہے، ان کے دل کی پاکیزگی ہے، ان کے روح کی پاکیزگی ہے، ان کے وجود کی پاکیزگی ہے. یہ ایک ان کی پاکیزگی ہے. کوئی بھی چیز بڑی خوبصورت سی بنی ہوئی ہے، بہت اچھی بنی ہوئی ہے، ایک مرتبہ آپ نے اس میں ایک چوٹ پہنچا دی، اس کو توڑ دیا، جو اس کی بنیادی حیثیت تھی وہ حیثیت اب باقی نہیں رہ گئی. جیسے ہی یہ بچہ پہلا گناہ کرتا ہے اس کی پاکیزگی ٹوٹ جاتی ہے، اس کی عصمت ٹوٹ جاتی ہے، اس کی دل کی پاکیزگی ٹوٹ جاتی ہے، اس کی روح کی پاکیزگی ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑے تبدیلی کو طے کر لیتا ہے. ابھی ہم استغفار پہ بات نہیں کر رہے ہیں. استغفار کے متعلق روایتیں ہیں کہ اگر کوئی سچے دل سے استغفار کر لے تو اللہ اس کے گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے کہ حتیٰ جس جگہ پہ اس نے گناہ کیا ہے اس زمین پہ بھی اس کا کوئی نام و نشان نہیں رہتا ہے، اور حتیٰ اس کے خاص بندے بھی اس کو نہیں سمجھ سکتے. وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ان گناہوں کو معاف کر دے جو تحت کل اسم، عصمت کو توڑ دیتے ہیں. یہ بہت قیمتی سرمایہ ہے ہمارا. بعض اوقات لوگ پیسے کے مسئلے میں دیکھتے ہیں نا کہ مثلا ہمارا ایک فگر ہے اتنے کا، اتنے پیسے ہمارے ہیں، ابھی کچھ بھی مشکل ہوتی ہے انسان اس میں سے نہیں نکالتا، کیونکہ وہ جو فگر ہے وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے. وہ ٹوٹ جائے گا تو فلاں مشکل آ جائے گی، فلاں مشکل آ جائے گی، جو پروفٹ ہے اس میں مسئلہ آ جائے گا. ہوتا ہے بعض اوقات. بعض لوگوں سننے میں نہیں معلوم آپ کے بیچ میں چیزیں رائج ہیں کہ نہیں رائج. اور اگر کبھی مجبوراً اس کو توڑنا پڑ جاتا ہے، فکس ہے یا کچھ بھی ہے، تو بڑا افسوس ہوتا ہے. اس کو بہت دن تک افسوس میں بیٹھا رہتا ہے، جبکہ وہ پھر بن سکتا ہے، اس کا کئی گنا آ سکتا ہے. لیکن یہ عصمت اگر زندگی میں ایک بار ٹوٹ گئی تو یہ واپس پلٹ کے نہیں آ سکتی. یہ وہ حالت تھی کہ جو اللہ نے دے کے بھیجا. گناہ کو ایک دوسرے اندازے سے یہاں پہ رک کے ہم اس بات کو پیش کریں اور پھر اس کا آگے بڑھائیں. تو یہ چیز، ایک آدمی نے آپ کو 1000 روپے دیے اور کہا اس سے مثلاً آپ جا کے لوگوں کو بالفرض روزہ افطار کرا دیجیے. افطاری کے لیے دے رہے ہیں ہم، آپ اس سے افطاری کرا دیجیے گا.
آپ پیسے لے کے آگے بڑھے اور آپ نے دیکھا کہ کوئی ضرورت مند ہے کہ جو مثلاً اس کو میڈیکل مسئلہ ہے، کچھ علاج کروانا ہے، پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے کہا نیک کام کے لیے یہ بھی نیک کام ہے، لاؤ دے دیتے ہیں، دے دیا۔ حق ہے آپ کو دینے کا؟ نہیں ہے۔ کیوں؟ دینے والے نے جس چیز کے لیے دیا ہے آپ اسی میں خرچ کر سکتے ہیں، دوسری چیز میں نہیں خرچ کر سکتے۔ جیسے ہی آپ دوسری چیز، اگرچہ وہ نیک کام ہے، برائی نہیں ہے نا، گناہ میں تو نہیں خرچ کیا، جوا تو نہیں کھیلا، شراب تو نہیں پلایا کسی کو، پکچر تو نہیں دکھائی، نیک کام میں خرچ کیا، لیکن حق نہیں ہے آپ کو خرچ کرنے کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینے والے نے طے کیا اسی میں خرچ کرنا ہے۔ خدا نے جب ہم کو بھیجا تو کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اے جنات و انسان تم کو ہم نے صرف عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اصل تمہیں حق نہیں کہ عبادت کے علاوہ جا کے دنیا میں کچھ اور کرو۔ یہ اللہ کا بندہ ایک مرتبہ حکم تھا صرف عبادت کا، چھوٹ اتنی دی کہ ٹھیک ہے مباح کر لو گے، چھوڑ دیں گے۔ اول تو ہمارا مباح بھی گناہ ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے؟ نہیں معلوم اپنی بات کو پہنچا پا رہے ہیں کہ نہیں پہنچا پا رہے۔ جب ہم کو پیدا صرف عبادت کے لیے کیا گیا ہے، مباح کام کر رہے ہیں، یعنی نہ واجب ہے نہ مستحب ہے، عبادت نہیں کر رہے ہیں، تو جس چیز کے لیے نفس دیا گیا تھا اس میں تو نہیں خرچ کیا نا۔ تو اصولاً تو مباح بھی گناہ ہونا چاہیے۔ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ اس نے مباح کو گناہ سے باہر رکھا۔ کتنی کریم ذات ہے کہ اس نے مباح تک ہم کو چھوٹ دیا ہے، اور آگے بڑھا مکروہ کی بھی چھوٹ دے دی، کہا صرف حرام میں تم کو پکڑیں گے، مکروہ کی بھی چھوٹ دے دی۔ پہلی منزل پہ خیانت کی اللہ نے معاف کر دیا، دوسری منزل پہ معاف کر دیا، تیسری منزل پہ آ کے پکڑا۔ کوئی بھی گناہ اللہ کی بارگاہ میں خیانت ہے۔ یہ نفس ہم کو اصلاً اس چیز کے لیے دیا ہی نہیں گیا ہے، صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کے لیے دیا گیا ہے۔ 1000 روپے دوسرے نیک کام میں خرچ کر دیا جائے تو اس کو خیانت کہا جاتا ہے، اور اگر برے کام میں خرچ کیا جائے، یہ نفس ہم کو صرف اللہ کی عبادت کے لیے دیا گیا، اور کسی کام اصلاً حق نہیں ہے ہمیں، اور اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں تو خیانت کرتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ گناہ کی غلاظت کو محسوس کر رہے ہیں۔ یہ گناہ جو بہت آسانی سے ایک ہو گیا، یہ ہو گیا نہیں ہے، یہ ہم نے ایک اللہ کے قانون کو توڑ دیا، اس کی سامنے جسارت کی، ہم نے اعلان بغاوت کیا، خیانت کی۔ اتنے سارے مرحلوں سے، ابھی اور بھی بات آگے بڑھے گی تو آئے گی، اتنے سارے مرحلوں سے انسان گزرتا ہے تو ایک گناہ ہوتا ہے۔ اور کتنا عجیب انسان ہے، کتنی مشکلوں کو فیس کر کے گناہ کرتا ہے، اور آسانی سے انسان اطاعت نہیں کرتا ہے۔ یوں ہی نہیں کہنا ہے کہ مشکل اور آسانی، اللہ نے ہمارے وجود کو بنایا، یہ ہارڈ ویئر، اور جو شریعت دی ہے وہ ہے سافٹ ویئر۔ وہ سافٹ ویئر اس ہارڈ ویئر کے مطابق ہے، یہ ہارڈ ویئر اس سافٹ ویئر کے مطابق ہے۔ گناہ یہ وہ سافٹ ویئر نہیں ہے کہ جو اس ہارڈ ویئر سے میچ کرے، وہ کوئی اور ہے۔ تو جب آپ اپنے کسی بھی لیپ ٹاپ میں، کمپیوٹر میں، موبائل میں کسی دوسرے سافٹ ویئر کو انسٹال کریں گے تو مشکل تو پیش آئے گی۔ تو جو سیدھا ہمارا اپنا سافٹ ویئر ہے، اس کو چھوڑ کے ہم دوسرے سافٹ ویئر کو جو وائرس ہے اس کو انسٹال کرتے ہیں، اور اس کو آرام سمجھتے ہیں، اس کو مشکل سمجھتے ہیں۔ یہ اطاعت ہماری فطرت کے مطابق ہے، عبادت ہماری فطرت کے مطابق ہے، اللہ کے حکم کے ماننا ہماری فطرت کے مطابق ہے، گناہ فطرت کے خلاف ہے، اس کو کرتے ہیں، فطرت کو اپنی کراس کر جاتے ہیں، اور جا کے پھر اس گناہ کو کرتے ہیں۔ اتنے مرحلوں سے گزرتے ہیں۔ تو ہم آپ کی خدمت میں بات پیش کر رہے تھے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو جو دل کی پاکیزگی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، عصمت ٹوٹ گئی۔ آپ نے بڑی خوبصورت گاڑی خریدی، بہت مہنگی گاڑی خریدی، بہت اچھی لے کے آئے، کافی قیمتی تھی، ابھی راستے میں تھے، کسی نے اسکریچ مار دیا، کبھی سوچا ہے کہ کیا گزرے گی؟
نے تو بہت سے لوگوں کو لڑتے دیکھا ہے کہ اسکریچ پہ. تمہیں معلوم نہیں کہ کتنی مہنگی ہو، ابھی نئی ہے اور کتنا مہنگا اس کا پینٹ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے فلاں ہوتا ہے. بندے خدا اللہ دے گا دوسری گاڑی بھی لے سکتے ہو، لیکن جو عصمت توڑ دی دوسری نہیں لے سکتے ہو. یہ جو عصمت ٹوٹ گئی دوسری نہیں لے سکتے ہو. بچوں کی تربیت ایسے کریں کہ یہ 15 سال کا وقت اللہ نے دیا ہی اسی لیے ہے کہ بچوں کو 15 سال میں اللہ کی اطاعت کے لیے اتنا آمادہ کر دیں کہ 15 سال کراس کرنے کے بعد، لڑکیاں 9 سال کراس کرنے کے بعد پھر اللہ کی معصیت نہ کرنے پائیں. کم نہیں ہوتے ہیں 9 سال 15 سال. دیا ہی اسی لیے ہے کہ اس اہمیت کو سمجھائیں. مال دنیا کے ذرا سے نقصان سے ہم لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. گاڑی میں اسکریچ پڑا ہے، ممکن تھا کہ انسان مر گیا ہوتا، یہی نئی کی نئی یہی کی دھکی رہ جاتی. لیکن جو عصمت ٹوٹی ہے یہ ساتھ جائے گی. تو گناہ کرنے کا مطلب کہ انسان کی عصمت ٹوٹ جاتی ہے، انسان کے روح کا تقوی ٹوٹ جاتا ہے. جو تقوی کی کنڈیشن ہے روح میں، جو تقوی کی کیفیت ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. عدالت ختم ہو جاتی ہے. کل ہم نے عرض کیا تھا نا کہ تقوی واجبات میں سے، ابھی بھی یاد دلائے، انسان کا عادل ہونا. بہت آسانی سے کہتے ہیں فلاں عادل ہے، فلاں نہیں عادل ہے، پیش نماز عادل ہے فلاں. جس طریقے سے تقوی، گناہ نہ کرنا، یہ ساری چیزیں آپشن نہیں ہے، اسی طریقے سے انسان کا عادل ہونا بھی آپشن اور اختیار نہیں ہے، واجب ہے. کسے کہتے ہیں عدالت؟ عدالت کا مطلب کیا ہے؟ تقریباً وہی ہے جو تقوی ہے. بلکہ عدالت یعنی لوگوں کے درمیان جو شرط ہوتی ہے پیش نمازی اور دوسری چیزوں کے لیے، اس میں یہ ہے جو مراجع فتویٰ دیتے ہیں کہ لوگوں کے درمیان اچھا مانا جائے، لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ انسان گنہگار ہے، یہ غلط انسان. عدالت بھی یہی ہے کہ انسان حرام کام کو نہیں کرے، واجبات کو ترک نہ کرے. اسی کا نام عدالت ہے. صرف پیش نماز کو عدالت ہونا، عادل ہونا ضروری نہیں ہے، سب کو عادل ہونا چاہیے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم بری ذمہ ہیں، یہ کام تو پیش نماز کے ہے. تقوی جو دیندار لوگ ہیں معاشرے میں ان کے لیے ہے، یا مثلا جو بوڑھے لوگ ہیں ان کے لیے ہے، جوانوں کے لیے نہیں ہے. عدالت علماء کے لیے ہے، پیش نماز کے لیے ہے. ہم بری ذمہ ہیں، ہم جو دل چاہے وہ کریں. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو تقوی کی حالت کو لے کے آتا ہے، عدالت کی حالت کو لے کے آتا ہے، روح کی پاکیزگی کو لے کے آتا ہے، عصمت کو لے کے آتا ہے. کہ جتنا لے کے آئے ہو اتنا ہی لے کے اس کو بچا لے جاؤ، یہی تمہاری کامیابی ہے. اس کو، یہ بات سمجھ رہے ہیں، اس کو بچا لے جاؤ یہی تمہاری کامیابی ہے. جو مولا کائنات نے کہا کہ فزت ورب الکعبہ، وہ جنگوں کی کامیابی نہیں تھی، یہ اللہ کے اس روح کی پاکیزگی کو بچانے کی کامیابی تھی. پالنے والے تیرے اس دیے ہوئی امانت میں خیانت نہیں کی علی نے. تو نے جیسا دیا تھا، تو جیسا چاہتا تھا ویسا ہم نے رکھا، اور آج ویسے ہی تیرے بارگاہ میں لے کے واپس آ رہے ہیں. نکتہ نہیں تھا، یہ لمحہ فکریہ ہے. ہم علی والے ہیں کہ نہیں؟ علی والے ہیں کہ نہیں ہیں؟ علی والے روح کی پاکیزگی کا بڑا خیال رکھتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب علی کا چاہنے والا، اس کی چوری ثابت ہوئی، شاید ہم نے یہاں پڑھا، یہ واقعہ صرف اشارہ کریں گے، جب اس کی چوری ثابت ہوئی تو مولا کائنات نے اس کے ہاتھ کو کاٹا. تو ایک خارجی تھا، اس نے اس کو راستے میں جا رہا تھا، ہاتھ سے خون بہہ رہا ہے، ابھی تازہ ہاتھ کٹا ہے. اس نے سوچا موقع اچھا ہے اس کو علی کے خلاف بھڑکانے کے لیے. کہا تمہارا ہاتھ کس نے کاٹا ہے؟ اسی جگہ پہ اسی کٹے ہوئے ہاتھ کو لے کے اس نے مولا کائنات کے فضائل پڑھنے شروع کر دیا. کیوں؟ ہاتھ کا کٹنا دنیاوی نقصان ہے،
اس کٹنے کے بعد گناہ سے پاکیزگی آخرت کا فائدہ ہے. دنیا کے نقصان کو اس نے نہیں دیکھا، آخرت کے فائدے کو دیکھا. لہذا علی نے اس کو گناہ سے پاک کر دیا. تو ابھی جو فضائل پڑھتا تھا وہ اپنی جگہ پہ تھے، لیکن اب علی کے اتنے بڑے لطف و کرم کے بعد تو اب فضائل کے معیار اور بڑھ جانے چاہیے نا. اور ہم تو بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ علی والے ہیں تو پھر نماز کی بھی ضرورت نہیں ہے. کیسے علی والے ہیں؟ پتہ نہیں کون والے ہیں، علی والے ہیں. یا تاریخ میں دیکھیں نا کون لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کیونکہ انسان کا عمل بتاتا ہے کہ کس کا والا ہے. جس کے جیسا عمل کرے گا اس کے والا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، مولا کائنات کی جو سیرت ہے اس پہ جو عمل کرے گا وہ علی والا ہے، جو اغیار کی سیرت پہ عمل کرے گا وہ ان کا والا ہے. سیدھی سی بات ہے، 2-2-4 کی بات. لہٰذا آئیے بات کو اپنی جگہ پہ لے کے آئیں. یہ انسان کی ایک نفس کی حالت ہے. در واقع یہاں پہ بات کو سمیٹنا شروع کریں، وقت ختم ہو رہا ہے. جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو نفس کی ایک حالت ہوتی ہے، پاکیزہ نفس ہوتا ہے، عصمت ہوتی ہے اس میں. یہ چیزیں تو بیان ہو چکی ہیں نا لیسنس کو. نفس پاکیزہ ہوتا ہے، اس میں عصمت ہوتی ہے. جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس نفس کی حالت کو تبدیل کر دیتا ہے. گناہ نفس کی خباثت کا نام ہے، جو نارمل آنکھوں سے نہیں دکھتی. ایک بات ہم آگے پیش کرنے والے تھے، باقی یہاں پہ آگے تو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں. ایک چیز ہوتی ہے ظاہری نجاست، انشاءاللہ پھر آگے بات آئے گی تو ہم یاد دلائیں گے. ایک چیز ہوتی ہے ظاہری نجاست. انسان نجس ہو جائے، ہاتھ میں کوئی چیز نجس لگ گئی، گیا جو بھی شرائط ہیں اس کے حساب سے اس نے ہاتھ کو پانی میں پاک کر لیا، پاک ہو گیا. ایسے ہی ایک ہوتی ہے باطنی نجاست. جب انسان کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے، جا کے اس نے غسل کر لیا، یا حدث اصغر حدث اکبر لے لے، حدث اصغر میں وضو کر لیا، حدث اکبر میں غسل کر لیا. ان ساری چیزوں کا تعلق ہے جسم سے. ذرا سا بھی انسان اگر دیندار ہے، سمجھدار ہے تو جسم کو نجس نہیں رکھتا. حکم بھی یہی ہے، نجس مت رکھو، فوراً اس کو پاک کرو. جیسے ہی جسم نجس ہوتا ہے انسان فوراً جا کے، اسی لیے پہلے کے زمانے میں آپ کیا نہیں معلوم ایسے تھے کہ نہیں تھے، بعض جگہوں پہ علاقوں میں ایسے لوگ تھے جب جاہل تھے تو بغیر استنجے کے پیشاب کر لیا کرتے تھے. اب آپ کو نہیں ملے گا ایسا کوئی. کیوں؟ اس لیے کہ علم آگے بڑھا، سائنس نے بتایا کہ نقصان دہ ہے. یہ نجاست اپنے جسم کو نجس نہیں باقی رکھنا چاہتا، اس کو پاک کر لیتا. ٹھیک ہے بعض جگہوں پہ وہ اس کے الگ الگ طریقے ہیں، اس سے بحث نہیں، لیکن طہارت کا کانسیپٹ ہر جگہ پہ ہے، جسم کو فوراً پاک کر لیتا ہے. ایسے ہی روح کی بھی نجاست ہوتی ہے، وہ ہے گناہ. روح کی نجاست کیا ہے؟ گناہ. اگر دنیا میں اس کو پاک کرنا ہے تو استغفار ہے، توبہ ہے. اور اگر دنیا میں اس کو پاک نہیں کیا تو آخرت میں پھر آتش جہنم سے وہ پاک ہوتا ہے. ہر چیز کے پاک کرنے کا الگ طریقہ ہوتا ہے نا. آپ فقہ میں اٹھا کے دیکھیں، کپڑے کے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے، ہاتھ کے پاک کرنے کا طریقہ الگ ہے، برتن نجس ہو گیا اس کا الگ طریقہ ہے، کتے نے چاٹ لیا برتن کو اس کا الگ طریقہ ہے، برتن میں شراب کسی نے ڈال دی اس کا الگ طریقہ ہے. ہر چیز کا الگ طریقہ ہے. ایسے ہی نفس کے پاک کرنے کا الگ طریقہ ہے. بہتر یہ ہے کہ دنیا میں یہ آگے ہم بات اس کو پیش کرنے والے ہیں، آئے گی تو پھر وضاحت کریں گے. بات یہاں پہ آئی تو ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. بہتر یہ ہے کہ اس کو دنیا میں استغفار سے، توبہ سے نفس کو پاک کر لو، ورنہ آخرت میں پھر اس کے پاک کرنے کے لیے آتش جہنم کی ضرورت پڑے گی. آتش جہنم میں اس کو پاک کرے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ نے نفس کی حالت کو خراب کر دیا، ڈسٹرب کر دیا، تبدیل کر دیا. مریض ہو گیا، نفس بیمار ہو گیا. اب اس کو واپس اپنی جگہ پہ لانے کے لیے پاکیزگی کی ضرورت ہے. اور یہ پاکیزگی کا طریقہ ہے، یہ پروسیس ہے، یہ
اس کے مراحل ہیں، ان مراحل سے گزرتا ہے تو پاک ہوتا ہے انسان۔ لہذا گناہ نفس کی بیماری ہے، نفس کی حالت ہے کہ جو خراب ہو جاتی ہے، اور جب یہ حالت خراب ہوتی ہے تو پھر اس کو فوراً واپس آنا چاہیے، ورنہ اسی خراب حالت کی بنیاد پہ انسان نقصان۔ اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ در واقع گناہ اپنے نفس کے اوپر انسان کی طرف سے کیا ہوا ظلم ہے۔ جس آیت شریفہ میں بات کریں، یہ تو کہا گیا نا کہ جو تم یہ گناہ کر رہے ہو یہ سوائے خود کے کسی اور کو نقصان نہیں پہنچا رہے۔ یہ اور بھی اس مفہوم کی آیتیں ہیں جو قرآن مجید میں اپنے نفس پہ، چونکہ یہ ظلم ہے۔ ابھی ظلم کی تعریف اور تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، بات کو مزید طولانی اور آہستہ آہستہ اختتام کی طرف لے کے جائیں۔ گناہ در واقع انسان اپنے نفس کو ڈسٹرب کرتا ہے، اور اسی لیے اپنے نفس کے اوپر کیا ہوا ظلم۔ یہ جتنے الفاظ ہوتے ہیں یہ صرف الفاظ نہیں، ان کے پیچھے وجہ ہے کہ ریزن ہے۔ اگر ظلم ہے تو کیوں ظلم ہے؟ اگر نفس کی حالت بگڑی تو کیوں بگڑی؟ کیا وجہ ہے؟ کیوں خراب ہوئی؟ اس کو جب نفس کی حالت بگڑتی ہے اور خراب ہوتی ہے تو ایک اسٹیج پہ جا کے اس کو رجس کہتے ہیں۔ رجس کون سی خرابی ہے؟ ظاہری خرابی نہیں ہے، باطنی پرابلم ہے۔ رجس، رجس سنا ہے نام؟ آشنا ہوں گے آپ رجس سے۔ آیت تطہیر یاد آئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کا ارادہ ہے، بس یہ ارادہ ہے، دائرہ انما اللہ کا ارادہ ہے کہ تم سے رجس کو دور رکھے۔ تو آپ تصور کیجئے کہ جو خلیظ نفوس ہوتے ہیں کہ جو رجس کی منزل تک پہنچ گئے تو وہ کیسے اہل بیت کے نزدیک پہنچ جائیں گے؟ کیسے اہل بیت کے؟ اب یہ نزدیکی پہ پوری گفتگو ہے کہ مانوی ہے، ظاہری ہے، کیسی ہے، وہ پوری گفتگو ہے، لیکن حقیقت حال یہ کہ قریب نہیں جا سکتے، نزدیک نہیں جا سکتے۔ جیسے ہی نفس کی حالت بگڑتی ہے اور نفس نجس ہوتا ہے، نفس خراب ہوتا ہے، نفس پلیدگی تک پہنچتا ہے، بہت ساری اچھائیاں جو فائدے ہم اٹھا سکتے تھے، جس طریقے سے جب جسم کی حالت تبدیل ہوتی ہے، کل ہم نے آپ کو مثال دی تھی جب کورونا ہوا تھا لوگوں کے اور جسم کی حالت ڈسٹرب ہو گئی تھی تو ذائقہ نہیں ملتا تھا لوگوں کو، خوشبو نہیں سونگھ پاتے تھے، ایسے ہی جب نفس کی حالت بگڑتی ہے تو بہت ساری چیزیں کہ جو نفس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، ختم ہو جاتی صلاحیت، عبادتوں کا مزہ چلا جاتا ہے، نیکیوں کا مزہ چلا جاتا ہے۔ بلکہ اسی حالت پہ آئیں تو ایک بات اور کہتے چلے، بات میں بات نکل رہی ہے۔ دیکھیں یوں بھی جب انسان دنیا میں آیا ہے تو اللہ نے اس کے سامنے بہت سارے پردے ڈالے۔ جہالت کا پردہ ہے، بصیرت نہ ہونے کی وجہ سے بہت سارے پردے ہیں، بہت سے پردے ہیں۔ عقل، جب انسان جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے اندر شعور، علم، بصیرت آتی ہے، پردے ہٹتے جاتے ہیں، پردے ہٹتے جاتے ہیں۔ اسی لیے پڑھنا ضروری ہے۔ جب انسان کے پاس علم ہوگا تو پردے ہٹیں گے، جہالت ہوگی تو پردے پڑے رہیں گے، جہالت کا پردہ الگ ہوتا ہے۔ یہی انسان جب اللہ کی پرستش کرتا ہے، اطاعت کرتا ہے تو اللہ اور مزید پردے ہٹاتا جاتا ہے۔ بعض اوقات سنا ہوگا آپ نے کہ بعض اللہ والے عموماً اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو مثلا عام آدمی نہیں کرتا۔ وہ ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ پیشین گوئی وغیرہ، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کی معرفت سے متعلق، لوگوں کے حالات سے متعلق، دعائیں، تاثیر، بہت ساری چیزیں ایسی۔ یہی انسان جب گناہ کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ پردے ہٹیں بلکہ نئے پردے پڑنے لگتے ہیں۔ ہر گناہ
کسی نہ کسی پردے کو لے کے آتا ہے، ہر گناہ کسی نہ کسی پردے. جو لوگوں کے نظریات میں فرق ہوتا ہے، بعض اوقات ہم لوگوں کے نظریے علماء کے نظریے سے رہبر نہیں، اس کی وجہ یہی ہے. آپ دیکھیں، عملی اعتبار سے دیکھیں، اخلاقی اعتبار سے دیکھیں کہ ہم سب، کوئی ماضی کی بات نہیں ہے، ایک طولانی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا اس ایک واحد ذات کے پیچھے پڑی ہوئی ہے. ہر طرح کی پروگرامنگ، ہر طرح کی سازش، ہر طرح کی بندش، ہر طرح کی کوششیں. لیکن ایسی کیا وجہ ہے کہ ہر قدم پہ رہبر معظم کا فیصلہ کامیابی کی طرف جاتا ہے، دنیا شکست کھاتی ہے. افراد کو پہچانیے. یہ وہ ذات ہے کہ جس کے لیے معتبر شخصیات نے کہا ہے کہ ہم نے اس بندے کو آج تک مکروہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور عین ممکن ہے کہ وہ بندہ مباح نہ کرتا ہو، کیونکہ ہمارے یہاں ایسے علماء ہیں بہت سارے کہ جو مباح نہیں کرتے ہیں، یا واجب کرتے ہیں یا مستحب کرتے ہیں. عین ممکن ہے. پوری دنیا کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں جس وقت رہبر معظم نے جمعہ نصر پڑھانے کا فیصلہ لیا تھا. یاد ہے؟ یاد ہے؟ اتنا زیادہ دنیا میں ہمیں تو نہیں لگتا کہ کسی اور کی اسپیچ یا کسی اور کے خطبے کو سنا گیا ہوگا جتنا رہبر معظم کے جمعہ نصر کے خطبے کو سنا گیا ہے. لیکن ہاں، اب یہاں پہ ایک دوسری چیز ہے، بیچ میں آگئی بات آ گئی تو حتماً آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ اگر ہمارے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے تو کسی ایسے کا دامن پکڑ لیں جس کے اندر وہ صلاحیت پائی جاتی ہے. ساری عوام کے اندر تو وہ صلاحیت نہیں ہے، لیکن جو لوگ رہبر معظم کے دامن کو پکڑے تھے، جب رہبر نے فیصلہ لیا تو انہوں نے رہبر کے فیصلے کو اپنا فیصلہ محسوس کیا. رہبر کے پہنچنے سے پہلے پورا علاقہ پیک ہو گیا تھا. وہ ویڈیوز آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، روڈ کے کیا حالات تھے، میٹرو کے کیا حالات تھے، کس دیوانگی سے لوگ چاہ رہے تھے کہ ہم جلدی سے جلدی وہاں پہنچ جائیں. سب کو معلوم تھا کہ بڑا سے بڑا خطرہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، سب کو معلوم تھا. یہ جو بڑے بڑے فیصلے آ رہے ہیں آج کل، جو حالات سامنے چل رہے ہیں، اور جس صفائی کے ساتھ رہبر معظم ہے نا، پچھلی مرتبہ کا فیصلہ تھا کہ ہم اس کو بہت آسانی سے، رہبر نے کہا نا کہ ہم اس کو بات کرنے کے لائق نہیں سمجھتے. یاد ہے؟ ابھی جو جواب سامنے آ رہے ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. یہ جذباتی جواب نہیں ہے، یہ ایسے آدمی کا جواب نہیں ہے کہ جو بغیر سوچے سمجھے بول دے. یہ اس آدمی کا جواب ہے کہ جو ایک حکمت کے تحت بولتا ہے. لہذا جب وہ بولتا ہے تو اس کے بولنے کے بعد پھر دنیا کتنی بھی کوشش کر لے، اس بولنے پہ کوئی ری ایکشن نہیں آ پاتا ہے. جو حملہ ایران نے اسرائیل پہ کیا تھا، کسی دوسرے ملک کی اوقات ہو تو کر کے دکھا دے. ہے کہ نہیں آپ کی نگاہوں کے سامنے؟ کسی دوسرے ملک کی اگر اوقات ہے تو کر کے دکھا دے. یہ وہ الہی لطف و کرم ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ان بندوں کے لیے ہوتا ہے کہ جو اس کے اطاعت گزار بندے ہوتے ہیں. آج بھی ایسے احمق لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ پاورفل ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل پاورفل ہے. پاور نہ اسلحوں میں ہے، نہ دولت میں ہے، نہ اقتدار میں ہے، نہ ملٹری میں ہے. پاور انسان کے اللہ سے جو رشتے ہیں اس میں. انسان کی اطاعت اب بندے اور اللہ کے رشتے کو مضبوط بناتی ہے، اور انسان کی معصیت اس رشتے کو توڑ دیتی ہے. وہ کمال کی روح ہے کہ جب وہ روح فیصلہ لیتی ہے تو وہ فیصلہ غلط نہیں ہوتا. کیا حکمت ہے. یہ مثال ہم نے دی آپ کے سامنے کہ اب دیکھیں کہ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں. اس شجاعت سے، اس حکمت سے فیصلے لیتے ہیں، اور جب وہ فیصلہ لیتے ہیں تو پھر ان کا فیصلہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، اس فیصلے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے. سمجھ میں آیا کہ یہ اپنے نفس کی پاکیزگی کو باقی رکھنا کتنا اہم اور کتنا ضروری ہے. بس وقت اچھا خاصا ہو گیا، سوچا اس سے پہلے جو ہمیں اندازہ ہے کہ اخلاقی گفتگو ہے، آپ کو زیادہ بوریت محسوس ہوتی ہوگی.
لہٰذا ہم نے ارادہ کیا تھا کہ ہم پہلے ہی ختم کر دیں گے، لیکن اچھی خاصی گفتگو ہوئی۔ بہرحال انشاءاللہ اسی جگہ سے ہم کل اپنی بات کو آگے بڑھائیں گے، یہ پہچاننے کی کوشش کریں کہ گناہ ہے کیا، ہمارے اندر جاتا ہے تو اندر جا کے تبدیلی پیدا کرتا ہے، جو تبدیلی آنکھوں سے نہیں دکھتی ہے لیکن ہم محسوس کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی جگہ سے کل بڑھائیں گے، اور اسی چیز پہ مثال دے کے، اگر ذہن میں رہا تو مثال دے کے پھر اسی جگہ سے بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے تو بہت سی لذتیں چھن جاتی ہیں، اور جب اللہ کا بندہ نیک بندہ ہوتا ہے تو بہت سی چیزوں کی لذتیں آ جاتی ہیں۔ کچھ لوگ تھے کہ جو کربلا جانے سے بچ رہے تھے، اور کچھ لوگ تھے کہ جو کربلا جانا چاہ رہے تھے۔ دونوں مسلمان تھے، دونوں لا الہ الا اللہ کہتے تھے، دونوں محمد رسول اللہ کہتے تھے، فرق تھا لیکن دونوں۔ کوفے والے کوفے کے اندر نہیں نکلے، لیکن بعض کوفے والے تھے جو کربلا پہنچ گئے۔ یہ نفس کی تبدیلی ہے، یہ صرف رب نہیں ہے، نفس کی تبدیلی۔ حتیٰ آج اگر ہم کو موت سے خوف محسوس ہوتا ہے، شہادت سے خوف محسوس ہوتا ہے، تو اپنے نفس کا علاج کریں۔ اور بھی بہت سارے اثرات ہیں، انشاءاللہ بھی بات آئے گی۔ اپنے نفس کا علاج، نفس بیمار ہے ہمارا، لیکن جب یہی نفس صحت مند ہوتا ہے، پھر اس نفس سے شب عاشور سوال ہوتا ہے کہ تمہارے نزدیک موت کا مزہ کیا ہے، تو کم سنی ہی کیوں نہ ہو، وہ نفس جواب دیتا ہے کہ شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ سالم نفس کے نزدیک وہ موت کی جو مشقتوں سے آئی ہوئی ہو، بھوک و پیاس سے آئی ہوئی ہو، وہ شہد سے زیادہ شیریں ہوتی ہے۔ کتنا عظیم جواب ہے یہ۔ اس کمسن شہزادے کو بہت جلدی تھی کہ کسی طریقے سے ہم اپنے امو پہ اپنی جان کو فدا کرتے ہیں۔ امام حسین کے پاس آئے، امو ہم کو جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ امام حسین نے منع کیا، یتیم بھتیجا تھا، اس نے اصرار کیا، چچا بھتیجے میں بات چیت ہوئی، اور آخر میں امام حسین نے جناب قاسم کو اجازت دی، اور بڑے عجیب انداز میں اجازت دی۔ روایات میں ہے کہ جس وقت قاسم کو ہمادہ کیا گیا تھا، کم سن تقریباً 13 سال کی عمر تھی۔ ایک چیز ہوتی ہے میدان جنگ میں جانے کے لیے خود، جو سر پہ ایک لوہے کے ٹوپی ٹائپ کی پہنی جاتی ہے۔ جناب قاسم کے ناک کی خود نہیں تھی۔ امام حسین نے ایک کپڑے کو لیا، 2 حصوں میں اس کو پھاڑا، ایک حصہ سر پہ باندھا امامے کی شکل میں، ایک حصے کو کفن کی شکل میں کرتا بنا کے پہنا دیا، غریبان کو چاک کر دیا تاکہ دیکھنے والے سمجھ جائیں کہ یتیم ہے۔ جب گھوڑے پہ بٹھایا تو رکاب لمبی تھی، امام حسین نے رکاب کو کم کیا کہ قاسم کا پیر رکاب تک پہنچ جائے۔ اس شان سے قاسم کو تیار کیا، کہا جاؤ بیٹا خدا حافظ۔ قاسم میدان کی طرف گئے، ٹھیک ہے کہ کم سن تھے، ٹھیک ہے کہ بھوکے اور پیاسے تھے، لیکن بنی ہاشم کے جوان تھے۔ قاسم نے جب تلوار چلانی شروع کی تو جو بھی سامنے آتا تھا قاسم اس کو واصل جہنم کرتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے تھے۔ راوی لکھتا ہے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شقی تھا کہ جو ایک جگہ جا کے چھپ گیا اور کہہ رہا ہے کہ ہم اس پہ ایسا حملہ کریں گے کہ اس کی ماں اس کے غم میں بیٹھے گی۔ راوی کہتا ہے کہ تجھے کیا اس شخص سے دشمنی ہے؟ اس کے لیے جو لوگ اس کے ساتھ ہیں وہی کافی ہیں، بہت دیر تک وہ جنگ نہیں کرنے پائے گا۔ لیکن عجب ظالم شخص تھا کہ اس کو قاسم کو شہید کرنے کی بہت جلدی تھی، چھپ کے بیٹھا ہوا تھا، اور ایک ایسا حملہ جناب قاسم پہ کیا کہ قاسم گھوڑے پہ نہ سنبھل سکے، آواز دی کہ اے میرے امو ہمارا آخری سلام۔ حسین نے جب قاسم کی آواز سنی، روایت میں ہے کہ حسین بہت ہی غضب کے ساتھ بہت تیزی سے قاسم کی طرف آگے بڑھے، اور جب حسین نے ایک آواز دی کہ بیٹا کہاں ہو،
فوج اشقیہ نے حسین کے اس انداز کو دیکھا تو اس انداز کو دیکھنے کے بعد فوجوں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ جب گرد کا چامن ہٹا تو امام حسین نے کیا دیکھا کہ بھتیجا ہے کہ جو زمین پہ پڑا ہوا ہے ایڑیاں رگڑ رہا ہے۔ حسین نے قاسم کے جنازے کو اٹھایا، منہ کو منہ سے لگایا، ایک مرتبہ لے کے خیمے کے دروازے پہ آئے اور آ کے خیمے پہ رکھ دیا۔ عزیزان محترم، ایک ماں کے سامنے اس کے بیٹے کا جنازہ، اور کیسی ماں کہ جو پہلے سے بیوہ ہو چکی ہو، ایک عجیب ماتم کی فضا چھا گئی۔ واہ قاسمہ واہ قاسمہ کی آواز آنے لگی، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کے حفاظت فرما، بار اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آپ حضرات سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ سورہ حمد 3 بار سورہ توحید تلاوت فرما کے یہ مرحومین عاصمہ بانو، میر جعفر علی، دلاور حسین، دولت انیسہ، حسن آغا، زہرہ جبین بنت سید اسد اللہ نقوی اور تمام شہداء اور مرحومین کی ارواح کو ہدیہ فرمائیں۔